اور ایران نے بولا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ابنائے حرمز کو کھلوا لے. یہ ایران کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. ایران پہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے. اس خطے میں پراپر ایک بڑی جنگ، وہ جیسے کہتے ہیں کوئی پچھلے دنوں میں کچھ چھوٹی نہیں ہوئی. 11 مئی کا دن پبلک کے لیے ٹفسٹ ڈے ہوگا، وہاں سے آغاز ہوگا. اگلے 45 دن جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو سکتا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. 6 مئی 2026 اور آج بدھ ہے. بہت بہت ناظرین امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس پر بات کرنی بہت ضروری ہے. ایک تو ٹرمپ نے بولا ہے کہ انٹرویو ٹرمپ کا ہو رہا تھا ایک جگہ پہ، تو ٹرمپ نے وہاں سٹیٹمنٹ دی ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ 14 سے 15 مئی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ چائنا جا رہا ہے، تو اس کی تعریفیں جو ہے شنگ جنگ پن کی جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا بتائیں کہ ٹرمپ نے بولا ہے کہ ایران کو گھر میں گھس کر ماریں گے. مطلب اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے سنی دیول والے ڈائلگ جو ہے نا، گھر میں گھس کے ماروں گا ساتھوں کو ساتھ ماروں گا کاتیا، وہ والا ڈائلگ جو ہے نا سنی دیول کا، اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ اب اس پر اتر آئے ہیں. اچھا، دوسرا بتائیں کہ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ہمارے 2,000 جہاز پھنسے ہوئے ہیں اور 20,000 سٹاف بھی اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور پروجیکٹ فریڈم سٹارٹ ہم نے جو کیا ہے اور دنیا کو میسج دیا ہے کہ جہاز نکالنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، اور آئل پرائز جو ہے اس کو میں نیچے لانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں ان کے اوپر اٹیک کرنا جا رہا ہوں اور یہ کھلوانا چاہ رہا ہوں. اور دوسرا، ساؤتھ افریقہ پہلا ملک ہے جو اس میں شامل ہو چکا ہے اور امریکہ کے ساتھ کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں جنگ رکوانے میں. دوسرا آپ کو بتائیں کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی بم ہوتا تو اس نے ہم پر مار دینا تھا، یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے. اور جارج بش، جو تازہ ترین خبر ہے، جارج بش امریکہ کا وہ گلف آف امان کی طرف آ گیا، اور سی این این اس ٹائم نیوز دے رہا ہے کہ اسرائیل لبنان پر اٹیک کرنے جا رہا ہے اور ایران امریکہ ایک بار پھر جنگ ہوگی. یہ سی این این کی اس ٹائم کی بریکنگ نیوز آپ کو ہم دے رہے ہیں. اور ایران نے بولا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ابنائے حرمز کو کھلوا لے. یہ ایران کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. اور ناظرین، کل 8 بجے انڈیا کے اندر سے خبر آئی ہے، انڈیا میں جلندھر ہے، اس میں پنجاب کے ہیڈ کوارٹر کے باہر دھماکہ ہوا 8 بجے موٹر سائیکل کے اندر. یہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اب یہ دھماکے انڈیا میں ہو رہے ہیں، اس پر بھی ہم سب سے بات کریں گے کہ یہ وہی فالز آپریشن، اس طرف دھیان نہ ہی انڈیا لگا لے. دوسرا ہوتا ہے کہ یو اے ای پر پھر پہلے 19 میزائل یو اے ای نے کلیم کیا ہم پر مارے گئے، اور ایران نے بولا ہے کہ کوئی تیسری طاقت ہے جو ہمیں نا بدنام کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم دبئی پر اٹیک نہیں کر رہے، لیکن دبئی پر ایک اور اٹیک ہو گیا رات کو. یہ خبریں بھی اس ٹائم آ رہی ہیں کہ ڈرون میزائل دبئی کے اوپر مارے گئے ہیں. اس ٹائم یہ خبر آ رہی ہے. لبنان پر حملے جو ہے وہ تیزی سے جاری ہیں. 4 دنوں کے اندر 110 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور جس میں 2 بچے بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ طالبان کے خلاف آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دہشت گردی پوری طرح سے ختم نہیں ہو جاتی. یہ بھی پاکستان کی طرف سے پوری طرح سے دہشت گردوں کو سٹیٹمنٹ ان کے خلاف دے دی گئی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ ناظرین، اب ترکی جو ہے وہ پہلا او آئی سی ملک بن گیا ہے جس نے بیلسٹک میزائل بنا لیے ہیں، آفیشلی اناؤنس بھی کر چکا ہے، اور 25 میکس سپیڈ اور 6,000 کلومیٹر یہ فاصلہ جو ہے طے کر سکتا ہے. اور ناظرین، اس ٹائم تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی کرٹیکل چل رہی ہیں. اس پہ اسامہ صاحب سے اب ہم بات کریں گے. آج 6 مئی ہے اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. باقی ہمیں فیس بک پر بھی آپ فالو کریں، نیچے ڈسکرپشن میں فیس بک کا بھی لنک ہے، اور یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی پریڈکشن اسامہ صاحب کی ملتی رہے. سلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. فلک کو آپ کو کسی دن موقع دیتے ہیں ابھی ساروں کی آوازیں چینج کر کر کے سناؤ، اپنی سکل تمہارے اندر سے نکلتی رہتی ہے عموماً جو ہے نا. فلک اس سر میں وہ ایکسپرٹ ہے، بلکہ میرے خیال ہے اس کے پرانے اسی چینل کے پرانی ویڈیوز میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ فلک ملے گا. باقی بات یہ ہے کہ یہ جو فالس فلیگ تھا اس کا تو ہم نے ویسے ہی بتایا تھا کہ میزائل گئے اسرائیل کی طرف سے تھے، الگ صبح گئے تھے، 5 تھے، اب دوسرے نہیں دیکھے، پتہ نہیں کب گزرے کب نہیں. تو بہرحال یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسرائیل نے بھیجے ہیں ادھر اور مارے ہیں، اور یہ کوئی سنی سنائی نہیں ہے، اس لیے یہ کنفرم بات ہے. باقی رہ گئی بات کہ جو
ٹرمپ کی باتیں کرنا سارا میرا تو وہ جیسے کہتے ہیں نا موڈ اور morale ہی وہ خراب کر دیتے ہو ٹرمپ کی خبریں سنا کے. کہ مطلب وہ اس کی ابھی 1 مہینے کی روز کی خبر سن لو ٹرمپ کی تو لگے گا کہ دیوار پہ اکٹھی لکھ لو نا تو کہو گے کہ یار یہ کوئی پاگل ہے. مطلب کسی دن کچھ کسی دن کچھ اگلی صبح کچھ پھر کچھ. تو ڈیفینیٹلی وہ صرف الجھا رہا ہے آپ لوگوں کو. ایران پہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے. اس خطے میں پراپر ایک بڑی جنگ وہ جیسے کہتے ہیں کوئی پچھلے دنوں میں کچھ چھوٹی نہیں ہوئی. مطلب کون سا ملک تھا جس پہ میزائل نہیں گیا؟ کون سا امریکی اڈا تھا جو تباہ نہیں ہوا؟ کون سا جہاز تھا جو آئے تھے بڑے جہاز پھر واپس لے کے کیوں گئے؟ اگر ایرانی بیریہ ہی ختم ہو گئی لے کے آئے نا ان کو قریب ابراہیم لنکن اور یہ وہ قریب کیوں نہیں آتے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی. ابھی بھی یہ ختم نہیں ہو رہی اور ختم ہونے کے چانسز بھی نہیں ہیں. اور مئی جیسے اس سب میں جیسے کہتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا مہینہ ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو لگتا ہے جی بس مذاکرات ہو گئے ابھی ختم ہونے لگی ہے اور فوراً ہی لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہی میزائل اسرائیل نے مار دیے یو اے ای پہ. اب پھر گرما گرمی کروائے گا. تو وہ کھیل رہا ہے دوسری بات واضح دوبارہ. طور پہ کھیل رہا ہے واضح طور پہ فالس فلیگ کھیل رہا ہے. اور یہ کوئی اس کی حرکت آج اس دفعہ کسی نے پکڑی نہیں ہے. اب وہ جیسے کہتے ہیں کسی نے بات ہی نہیں کی کہ بھئی یہ فالس فلیگ ہے سیدھے اسرائیل نے مارے ہیں. کوئی میڈیا کوئی خبر نہیں کیونکہ مارتا فجر کے وقت ہے. سارے اس ٹائم کیا پاکستان اور کیا دنیا سوئی ہوتی ہے آپ کی کیونکہ وہ مسلمان تو رہے ہی نہیں جو فجر کے ٹائم اٹھے ہوں یا فجر کے ٹائم آپ ہوں سوائے فلک کے جو ساری رات جاگتا ہے. تو باقی تو سارے سوئے ہوتے ہیں. تو اسی ٹائم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اس طرح کی کہانیاں تو سیم ایگزیکٹلی آپ نے دیکھا کہ بھارت کی تاریخیں آئی ہیں تو دھماکے بھی شروع ہو گئے ہیں. جلندھر میں جو ہوا ہے. فالس فلیگ ہاں جی فالس فلیگ. تو ابھی بس 2-4 اور ہوئے تو انہوں نے کہنا ہے کہ بس جی ہم پاکستان کروا رہا ہے اور ہم جو ہے وہ پاکستان پہ آپریشن سندور 2 کا کنٹینیوٹی شروع کر رہے ہیں. اور دن بھی وہی آ گئے ہیں. تو اس کے چانسز بھرپور ہیں کہ وہ ہم پہ ڈال کے اس کو حملہ کر دیں یا اس طرح کا کچھ بنا لیں. جیسے بتایا تھا کہ 7 تاریخ ہو سکتی تھی آگے 13 میرا خیال ہے اس کے بعد 18. تو یہ وہی تاریخیں بن رہی ہیں ایسٹرالوجیکلی جن پہ یہ چانسز موجود ہیں. اللہ کرے نہ ہو لیکن بہرحال اس کے چانسز موجود ہیں. اور یہی تاریخیں ہو سکتی ہیں 7 13 18. اس کے بعد جہاں تک اس کی بات رہی دیکھیں سارے کے سارے جنگ میں آنے ہی آنے ہیں. یہ آپ لوگوں کو بس ایک وہ میں نہ مانوں گی کہانی دماغ میں سوار ہوئی پڑی ہے جو سمجھنے نہیں دے رہی کہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ کسی اس پہ ختم ہو سوائے اس کے کہ اب یہ سپر پاورز جو ٹکرا رہی ہیں جو سارا اکنامک سسٹم ہے وہ کولیپس کر رہا ہے. اب بتاؤ نا یو اے کھل کے آ گیا نا کہ اسرائیل کا وہ جیسے کہتے ہیں اسٹریٹجک پارٹنر نکل آیا نا. ابھی تو یوں ہی وقت نے چیزیں کو ایکسپوز کرنا ہے. اور اس پہ بڑے آپ دیکھتے تھے کہ ایران کے مخالف لوگ کہ جی اپنوں پہ کیوں مار رہا ہے اپنوں پہ کیوں. بھئی اپنوں نے جب بٹھایا ہی امریکہ کو ہوا ہے تو امریکوں کو ہی مار رہے ہیں. وہ کون سا اپنوں کو مار رہے تھے. تو اب بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف آپ لوگ زیادہ دھیان دیں. ابھی اصل جو فوکس ہے وہ اس طرف رکھیں. یہ معاملہ جو ایران پہ اس دفعہ جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ پہلے انہوں نے ہم پہ افغانستان پہ اٹیک کروایا افغانستان تیز ہوا معاملہ پھر انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا. سر یہ بھی اب باتیں آ پھر رہی ہیں یہی کہ ہوگا کہ ٹرمپ نے جانا ہے ابھی یہی اب چائنا تو ہوگا یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں. جی سر. چائنا وائنا ہو سکتا ہے کہ ادھر اتنے پھڈے ہو جائیں کہ یہ بھی لا ہی ہے کہ چائنا آ رہا ہوں بس ایویں ہی ماحول بنائے رکھنے کے لیے اور ہوا بنائے رکھنے کے لیے کہ بس سب اچھا چل رہا ہے جیسے صرف مارکیٹ کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور کوئی کہانی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے اتنا ایزی ہے اس کا وزٹ چائنا کا. کیوں؟ کیونکہ جب یہ چائنا کے وزٹ کی باتیں کر رہا ہے اسی کے درمیان تو اتنے بڑے حملے ہیں چھپے ہوئے ہیں. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر پچھلی دفعہ کی طرح جیسے انہوں نے
ہمیں انگیج کیا پہلے پاکستان کو، پھر ایران پہ بڑا اٹیک کیا. اس دفعہ بھی شاید ایگزیکٹلی پہلے ہم انگیج ہوں ایک دم تیزی سے انڈیا یا افغانستان کی طرف سے، اور زیادہ چانسز اس دفعہ انڈیا کے موجود ہیں، تو پھر جا کے یہ واپس ایران پہ اٹیک کرے، کیونکہ ان کو سر یہ ساؤتھ سمجھ آ افریقہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی مدد خفیہ یا چائنا کے ذریعے، پاکستان کے ذریعے چائنا کی مدد، تو وہ ان کو نظر آتی ہے. اور دوسرا سر ترکی کے حوالے سے جو اس نے میزائل جو ہے OIC کا سب سے بڑا اس ٹائم بنا لیا ہے، تجربہ کر لیا ہے، تو ترکی کو بھی کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ ہم بھی جنگ میں جا سکتے ہیں. اب تو وہ منہ سے کہنے لگ گئے ہیں کہ ان کے تجزیہ نگار بھی لوگ بھی کہ، اور ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ترکی کا سال ہے جنگ میں آنے کا. ڈیفینیٹلی اس کے چانسز موجود ہیں ابھی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف پاکستان کو پہلے انگیج کر کے سیکوینس ویسے ہی رہے گا کہ پہلے پاکستان کو انگیج کریں پھر ایران کو کریں. تو سر یہ جو ڈیٹس آپ نے دی تھی کہ اس کے اندر ہی اسٹرولوجیکل لگ رہا ہے کہ 11 12 13، اگر ہم 11 ریویو اوور. دیکھو مکس نہ کیا کرو تاریخوں کو. انڈیا پاکستان کی جو اسٹرالوجیکل میچنگ ہوتی ہے نا اس ٹائم کی، کہ جو پلانیٹری پوزیشنز بن رہی ہوتی ہے ایکوریٹ، تو وہ اگر ان کو دیکھیں تو وہ 7 13 18 ٹائپ انڈیا پاکستان. لیکن اگر دنیا کی جو 11 تاریخ ہے وہ اس لیے ہے کہ ابھی مارس ٹرانزٹ کر جائے گا ایریز میں، تو مارس اب تک جب بھی نکلتا ہے پٹاخہ ڈلواتا ہے، کوئی نئی انٹری کرواتا ہے پاسبلی، اور وہ ہے ایسٹ کی طرف. چوتھا اسپیکٹ وہ کرے گا کینسر سائن میں، 7واں کرے گا لبرا پہ، 8واں کرے گا مڈل ایسٹ یا یہ اسکارپین ایریا. تو چانسز یہ ہیں کہ 11 کو کوئی نئی انٹریز ملکوں کی ہو جائیں، نئی انٹری. اور یہ جو زمینی فوج کی بات تھی اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ زمینی اٹیک کی جو ڈیٹس ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں. جنگ تھوڑی سی بدلے، جنگ کی جو کنٹریز ہیں کوئی اس میں کوئی نیا کنٹری اس میں انوالو ہو جائے، اس طرح کی صورتحال ہے. تو ٹھیک ہے. اس لیے یہ کوئی جو 11 12 13 کر دیتے ہو نا، مطلب وہ یوں نہیں ہے، وہ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ مارس بالکل جب نکلے گا 11 کو تو اس سے پہلے 10 کا دن ہے نکلنے والا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ وہ ہے اگلا دن، تو وہ دونوں ہیوی ہوتے ہیں. جب بھی کوئی نکلتا ہے اور نئی جگہ پہ جا کے ٹرانزٹ کرتا ہے تو یہ دن ویسے کریٹیکل بن جاتے ہیں ان ٹرمز آف کوئی نیو، کیونکہ ایریز ہے فرسٹ سائن ہے، اس کا اپنا یہ اس کا رولنگ لارڈ ہے، اور اس میں اس کا آنا ڈیفینیٹلی ایک جنگ کو نئی شکل دے گا، نئی حکمت عملیاں ہوں گی، نئے رخ ہوں گے، اور کوئی نئے ممالک اس میں آنے کے بھرپور چانسز ہوتے تو سر اس ٹائم کے اندر لوگوں پہ کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ یہ تو چلے کنٹری وائز ہو گیا، جو عام لوگ پبلک، ان میں کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ کیا احتیاط آپ بتائیں گے، ریمیڈیز دنیا کے حوالے سے جو لوگ اس ٹائم بس رہے ہیں اس ٹائم کے اندر اگر دیکھا جائے؟ ہیں. دیکھیں لوگوں کے لیے ایریز کو اگر دیکھیں، ایریز منڈین اسٹرالوجی میں کسی بھی ملک کی پبلک کو مانتے ہیں، لگن اس ملک کا جو اسینڈنٹ ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کا، مطلب مان لو پاکستان کو ٹورس مان لو، تو پاکستان کی پبلک کا ہاؤس کون سا بنا؟ ٹورس. لیو ہو کوئی کنٹری تو اس کا فرسٹ ہاؤس لیو ہے، تو عوام لیو. تو اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو جنرلی پوری دنیا کی جو پبلک ہے وہ ایریز ہے. اور منڈین اسٹرالوجی کے حساب سے، اور جب مارس اس میں آئے گا تو سمجھیں کہ پبلک پہ اسٹرگل آ گئی، پبلک کے لیے مشکلات آ گئی. تو 11 مئی کا دن پبلک کے لیے ٹفسٹ ڈے ہوگا، وہاں سے آغاز ہوگا اگلے 45 دن جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں. اور پھر جو 14 15 کو میں نے کہا سن ٹورس میں چلا جائے گا، تو لوگوں کا فوکس فوڈ، پیسہ، اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے ہو سکتے ہیں کہ زیادہ تعداد میں اے ٹی ایم خالی کریں، فوڈ کٹھی کرنی شروع کر دیں، فوڈ بیک اپس بنانے شروع کر دیں، گولڈ پرائس ہائک کر جائے. یہ ساری چیزیں 15 مئی کو پاسبل ہیں، مطلب 14 سے آگے.
تو اس لیے یہ ساری موومنٹس کوئی ایک ہی اس کو ہم نہیں پکڑ کے کہہ سکتے کہ بس اس سے یہ ہو رہا ہے اور اس سے وہ ہو رہا ہے کائنڈ آف. بالکل سر، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ امن ہو جائے، جنگ رک جائے. ہماری تو یہ دل سے دعا بھی ہے، کیونکہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر، پراپرٹی کا بھی، چیزوں کا بھی. نہیں جی، جو ہم لوگ تو سروائیو. بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم مریں بھی نہ اور جنت میں بھی چلے جائیں. جنت میں تو جانا ہے، یہ تو بات صحیح ہے، ایک دن مرنا نہیں تو ہے. تو اس کے لیے اچھا سر ایک چیز، مرنا ضروری ہے. اچھا جنت ایک چیز میں. میں جانے کے لیے دل کرتا ہے، مرنا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ یہ عارضی دنیا ہے، عارضی زندگی ہے، اصل تو اپنی اصل جگہ پہ جانے کی کچھ کر لیں اور پھر جائیں، تو اس وقت تک جب تک آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، جنت تو مرنے کے بعد ہی ہے، پہلے نہیں. سر آپ جیسے مدینہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، لوگوں کو گھر وغیرہ وہاں پہ دے رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آپ کا ہی پروگرام دیکھ کے پروجیکٹ فریڈم کیا ہے. کیونکہ دیکھا جائے تو یہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں جنگوں کے معاملے میں آپریشن فریڈم بھی نام رکھ سکتے تھے، تو یہ آپریشن فریڈم رکھا نہیں گیا، پروجیکٹ فریڈم رکھا گیا. تو یہ کوئی پروجیکٹ ہے، جیسے آپ وہاں پہ گھر دے رہے ہیں پروجیکٹ کے نام سے، مدینہ پروجیکٹ، تو یہ فریڈم پروجیکٹ یہ کشتیاں دے رہا ہے لوگوں کو کہ اپنی کشتیاں چھڑوا لو. اس پہ آپ مائنڈ نہیں ملتے دیکھا جائے تو، کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، اس کا دماغ تو اسکارپین دماغ ہے، ریئل اسٹیٹ کا دماغ ہے. اسکارپین بیسیکلی وہ جیسے کہتے ہیں میرا سن اسکارپین ہے، اس کا جو مون اسکارپین ہے، جوڑی تو مون سن کی ہوتی ہے. ریئل اسٹیٹ میں بھی یہ کام کرتا رہا اور اس میں تھا، لیکن ایموشنلی مون اسکارپین کمر درد اکرب میں پیدا ہوا ہے سمجھو. ایموشنلی اس لیے اتنا ڈسٹرب ہے، کمر درد اکرب کی پیدائش ہے، اس لیے اتنی جیسے کہتے ہیں نا ایموشنل ڈسٹربنس رہتی ہے اس کو، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا نام رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو بس اس نے الجھائے رکھنا ہے آپ لوگوں کو، کرنی اس نے جنگی ہے، بس یوں سمجھ لیں. آیا وہ وہ صرف دو فون آ گئے. دو جہاز ہی پھنس گئے نا امریکہ کے وہاں پہ پتھر کے اوپر، اپنا ہرمس میں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ پتھروں پہ پھنس گئے ہیں ٹینکر جو امریکہ کے تھے، تو اس پہ بھی ٹرمپ ہے کہ اس کو نکالنا ہے. اچھا سر کچھ کمنٹس تو تھے، اس پر بات کرنی تھوڑی سی ضروری ہے. ایک جعفری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ارد گرد نا لوگوں نے مجھے پیر بابا مان لیا آپ کی وجہ سے، تو میں تو اب آپ کے بھروسے بیٹھا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں. ابھی تو لوگ مجھے کہتے ہیں یار میرا ذائچہ بتا، میرا بتا، میری ڈیٹ آف برتھ ہی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ بیک اپ پہ آپ کا پروگرام ہے، جو میں دیکھ کے آگے کیلکولیشن دے رہا ہوتا ہوں لوگوں کو، اور وہ باتیں جب پوری ہوتی ہیں تو وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ یار تمہاری باتیں جو تھی وہ بالکل ٹھیک ہوئی ہیں. تو وہ ہنس رہا تھا اچھا، آگے نیچے جعفری صاحب. یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کی ٹور بنتی ہے تو بنائی رکھیں. یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں خوشی کی بات ہے. کوئی میں تو پہلے ہی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جائیں اور امپریس کریں، اسٹوڈنٹس کو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں، تو اس میں میرا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. بالکل. اور دوسرا سر اسپین نے تو منع کر دیا بنائے ہرمس، یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس میں ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن ساؤتھ افریقہ اس کے ساتھ جڑ گیا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جی کشتیاں چھڑوا رہا ہے، جنگ روک رہا ہے. یہ تو ایران مطلب کیا پرابلم میں آئے گا، تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا دوسرا سر ساؤتھ اماد دین افریقہ بھی پاکستان ہی ہے نا، وہاں بھی ان کا ہولڈ ہے. ان کو دیکھا نہیں تھا ان کے جب وہ گئے تھے، ان کے کوئی میرا خیال ہے صدر گیا تھا اور کون تھا، پرائم منسٹر تھا شاید یا صدر تھا، تو بڑا ہیوملیٹڈ بیہیو تھا اس کا. میں تو ہوتا تو دوبارہ کبھی نہ جاتا. وہ تو پتہ نہیں پھر مطلب وہ، اور کافی زیادہ اس کا جیسے زیلنسکی کی تھی اسی طریقے سے ساؤتھ افریقن اس کی تھی. تو مطلب یہ بہت ہی زیادہ مطلب ان کے ظاہری بات ہے وہ ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں کافی عرصے کی جن پہ کام کیا ہوا ہے، تو بس چل رہا ہے گزارا. ٹھیک ہے. اچھا سر اماد دین السلام علیکم. سامد سر فلک بھائی اللہ بلیس مور انکریز ان اسلام نالج so that you can teach and show the right way as you are doing currently. I witness you said near Feb and March 2026 as well as last November about separation in USA and UAE, Europe Union also. Kindly do remember me in your dua for my deen and dunya successful with the right path with your almighty Allah wants. Love you both. اللہ اللہ جناب خاتمہ بالخیر کرے، شہادت کی موت دے، ایمان پہ خاتمہ ہو. جعفری صاحب جو میں ان کا نام لے رہا تھا، بھائی اسامہ صاحب کی ساری پریڈکشن ٹھیک ہیں. میری تو بہت دعا ہے کہ پریڈکشن سارے ٹھیک ہوں. میں تو اپنے دوستوں میں پیر صاحب بنا ہوا ہوں، میری عزت بھی داؤ پر ہے. یہ کمنٹ تھا نہیں بیسیکلی نہیں، ان کا. عزت داؤ پہ نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ آپ کو اور عزت دے. جی سر. فوڈ ہاسپٹل کے نام ہے، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، میں ادریس ہوں. آپ نے کہا تھا جون میں لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوگا، پلیز بتا دیں
کتنے منتھ تک لاک ڈاؤن پاکستان یا میں ہوگا یا اپنی فیملی کے پاس جانا ہے؟ میں پاکستان میں نہیں ہوں، کب تک جا سکتے ہیں؟ ایزلی پلیز رپلائی کر دیں. یہ ہیں کدھر جہاں سے جانا ہے انہوں نے؟ یہ نہیں بتایا. تو پھر بہرحال لاک ڈاؤن کوئی اپنے ایریے کا ہی پاسبل ہے، اور وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، یہی سارا ایک خطہ اس کی زیادہ نظر میں آتا ہے لاک ڈاؤن کی. ٹھیک ہے. السلام علیکم فلک بھائی، ساما بھائی، اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے. ڈیلی ویور ہوں الحمدللہ. میرا کوشچن ہے، اگر فوت شدہ آپ کے خواب میں سویٹ دیں تو کیسا رہے گا؟ اب یہ سمپل سا وہ ہوتا ہے کہ میٹھا تو اچھی غم دور کرنے کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی پریشانی یا غم دور ہونے والا ہے. حمزہ جی صاحب ہے، کہہ رہے بھائی کب ٹائم دیکھ کر بالکل لائیو لے سکتے ہیں آپ اسامہ صاحب کو، پر ہم ساتھ ساتھ دیکھ بھی لیں گے، لائیو سوال بھی پوچھ لیں گے. یہ بھی بات صحیح ہے، لائیو کوشچن. اچھا، چلو نجم صاحب کا بڑی دیر بعد رپلائی آیا آج. ماشاءاللہ اسامہ صاحب، وی ریئلی اپریشیٹ اینڈ ریمبر آل دا predictions since many year and excellence in religious and economic teaching and life guidance. آپ کے بتانے کے بعد آزمایا ہے، درد ہونے پر یا کہارو یا جبارو پڑھنے سے فوری آرام آ جاتا ہے. سید نجم یزدانی. آئی ایم یور ڈیلی ویئر فرام پرتگال. ارسلان اشرف. دوسرا ارم شیخ ہیں، بہت تھینکس اسامہ صاحب گیونگ می دیٹ گڈ رپلائی. اچھا جی، علی سجاد فرام ساؤتھ افریقہ. اسامہ سر از ناٹ اونلی اسٹرالوجر، اسامہ سر از اے بگ بابا. ہی اٹس کرما آف دار زارا. آل یور پروڈکشن آر پرفیکٹ. ہاں جی بالکل، اب ماشاءاللہ اسی در کا کرم ہے. باقی آپ کو نیچے لوگوں نے نا وہ لکھا ہوتا ہے اسامہ وانگا، یہ بھی کمنٹ ایک آیا ہوا تھا، بابا وانگا کے بغیر اسامہ وانگا. وہ بھائی کی کئی دفعہ وہ رضوان نے بھی کہہ دیا تھا، میں نے بتایا کہ بابا وانگا عورت تھی، معافی دے دو. اچھا جی سر، سید صدف بہت بڑا کمنٹ آیا ہے. سر اسامہ فلک بھائی، یہ تو بچوں والی بات ہے، ظاہر ہے جو ریگولر ویور ہیں یا اسامہ سر کے فین ہیں ان کو یاد ہے سب. اور بات ہے زندگی میں الجھنیں بہت ہیں، یہ ڈیٹس یاد رکھنا مشکل ہے، بٹ فالن ڈیٹ کوئی بھی ہے. باقی یہ پانی کی جنگ، پانی کو چھال، اور یہ جنگ، لاک ڈاؤن، مطلب جو آپ کی پریڈکشن تھی نا ساری انہوں نے. یہ دیکھیں، میں ناظرین کو بھی دکھاتا ہوں، یہ کمنٹ دیکھیں کتنا بڑا آپ کی پریڈکشن لکھی ہوئی. اگر ناظرین دیکھیں تو یہ پیار ہے لوگوں کا. ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ. پروگرام ہے. جی جی سر. اسامہ بھائی نے کہا تھا 11 تک اور میزائل چلیں گے. سلام ہو. اور باتیں وہی ہو رہی ہیں پانی کی جنگ والی، جو پانی میں میزائل چلے اور وہ ہوا جو آپ نے پریڈکشن دی تھی. مجھے یاد ہے اسامہ بھائی کی ویڈیو میں میں نے کہا تھا، میں نے مئی سے دیکھنا شروع کی تھی، تب سے اسامہ بھائی کو فالو کرتا ہوں. ندیم بنگج صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں. جی آپ نے کہا تھا، ظہیر الدین صاحب کہہ رہے ہیں ہم کو یاد ہے. ساجد خان، مجھے یاد ہے بھائی جان، ایک شو سے دیکھ رہا ہوں، پر افسوس ہے ٹائم پر گولڈ نہیں لیا. وہی 5:60 پہ کہتے، پھر 5:30 پر لیا ہے میں نے. گواہی دیتا ہوں بندہ 1000% صحیح ہے. چلے ماشاءاللہ، اگر 5:30 پہ بھی لیا ہے نا تو پریشان نہ ہو آپ. اسامہ سر پہلے ہی بتا چکے ہیں سمندر میں جنگ ہوگی، وہ حالات نظر آ رہے ہیں، آپ کی ہر بات ٹھیک ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ پاک آپ رحم فرمائے سب مسلمانوں کو. اور سر کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جنگ میں اگر ہو رہی ہے، اس میں روکنے کا، پڑھنے کا، بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ پڑھیں کیا عام روٹین میں تسبیح نماز کے بعد؟ یہ بھی کمنٹ بہت آتے ہیں. دیکھیں ابھی تو صرف میں نے جیسے کہا کہ جس طرح سے آپ لوگوں کو شیطان جکڑ رہا ہے نا، جس سے آپ کی قوت عمل سلب ہوئی ہے، تو لا ہوں ہوں حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی تسبیح کی کثرت کریں تاکہ آپ کے قوتیں جو دماغ سوچتا ہے اس کے عمل کی طاقت پیدا ہو آپ میں. اور سیکنڈلی اب بس میری دعا سن لو کہ اللہ تعالیٰ اس قابل کرے کہ جو بتاؤں آپ پہ اثر کرے، اور آپ لوگوں کی جو تیاری میں کوئی مدد ہو سکتی ہے اس وقت میں، اس کرائسس میں جو آ رہا ہے دنیا میں، اس میں آپ لوگوں کے کوئی کام آ سکیں، اور آپ لوگوں ہوں کو اللہ تعالیٰ، اور جیسے کہتے ہیں ہمارے جملے اتنے اثر انداز ہوں کہ آپ لوگ اپنے لیے کچھ بھلا کر سکیں، اپنے لیے کچھ تیاری کر سکیں، اور یہ ساری جو ڈیلی کی ایفرٹ ہے یہ کسی کام آ جائے اور مالک خوش ہو جائیں، بس اور کیا ہے. سر ایک کمنٹ یہ بھی آیا ہوا تھا، کہتا کہ انوائنگ کوشچن ہے،
تو مرنے کے بعد انسان کو کیا فیل ہوتا ہے؟ مطلب اگر ہمیں نالج نہیں ہے اس بات کا کہ انسان مر گیا ہے، اس کو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے؟ دنیا کو تو نظر آتا ہے کہ وہ قبر میں اتارنے جا رہے ہیں اور سارے چیزیں ہیں، لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ نہیں رہا، لیکن جو مرا ہوتا ہے اکثر وہ کہاں جاتا ہے فوری طور پہ؟ اس کو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. یہ جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو روتا آتا ہے نا، تو جب بھی کوئی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہوتا ہے تو وہ اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ دنیا ختم ہوگی، رونے لگتا ہے، چلاتا ہے. لیکن جیسے آگے جاتا ہے تو آگے ایک نیا ماحول ہوتا ہے، ایک نئی وہ ہوتی ہے، سرپرائز ختم ہوتا ہے فوراً. تو اب جنہوں نے تو تیاری کر کے رکھی مرنے کی، یعنی کہ صرف جنت کا شوق نہیں پالا، مرنے کے لیے بھی تیار رہے اللہ کے نام پہ. جیسے خامنائی صاحب کا جملہ مجھے بہت پسند ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ ایک سوداگر ہے جو کہتا ہے اپنی جان مجھے بیچ دو، اور ویسے یہ بیکار چلی جانی ہے. تو کتنی عقل مندی کی بات ہے کہ ہم وہ سودا ہی کیوں نہ کر لیں اس سے کہ اپنی جان اس کو بیچ دیں. اور یہ قرآن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی جانوں کا سودا مجھ سے کرو، یہ انہوں نے اس کو کوٹ کیا. تو اب جس نے تو جان کا سودا کیا ہوا ہے وہ تو کہے گا دوبارہ بھیج، پھر میں مر کے ایسے ہی آؤں تیرے لیے جان دے کے اور مزے میں. اور جس نے دنیا کو وہ جیسے کہتے ہیں کہ مکتبہ نظر رکھا، ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی لامحدود نہ ختم ہونے والی ایک عذاب اور ایک نہ ختم ہونے والی نا امیدی بے بسی ہوگی. اور ڈیفینیٹلی موت ان کے لیے تو ایک وہ جگہ بن جائے گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس پہ تو کبھی چولہے پہ تھوڑا سا ہاتھ ایسے کر کے دیکھیں، پھر سمجھ آ جائے گی ساری، اور پھر سمجھ آئے گا کہ ہاں بھی مرنے کے بعد. لیکن اگر آپ نے کے لیے کیا مشکل ہے کہ جس نے پیدا کیا ہوا ہے اس کی مان کے چل لیں، سارا دن اسی کو سوچیں، اسی کا دماغ میں خیال رکھیں، مطلب اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزار لیں، تو کیا جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر مطلب پھر آپ لوگوں کو موت کم از کم ڈرا نہیں سکے گی، اور ہمیشہ آپ ہنستے کھیلتے پورے جوان مردوں کے ساتھ. بلکہ یار یہ اچھا ٹاپک چھیڑا ہے. کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں وہ ایک بندوں کو لاشوں کا ڈھیر کھڈے میں لگا رہے ہیں اور بلٹ جی فائر جی. کرتا ہے، مطلب بندہ پھینکتے پھر ایک بندہ گن لے کے کھڑا نشانہ مارتا ہے. اس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے ڈال دو. اس ٹائم میں ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ یہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس گڑھے میں اس کو ایک لاشوں پہ پھینکتے پھر ایک سیدھا ہیڈ شاٹ لیتا ہے یا نشانے مار رہا ہے. یہ بے بسی کی موت کیوں آئی؟ کیونکہ یہ لوگوں نے جینا چاہا، ان لوگوں نے جینا چاہا، لیکن اس طریقے سے جو اللہ کا طریقہ نہیں تھا، حکم نہیں تھا، جس وجہ سے ایسی بے بسی کی موت. جبکہ یہ اسٹرگل کرتے ہوئے بھی مر سکتے تھے، اللہ کا حکم قائم کرنے کے لیے اس کی زمین پہ شیروں کی طرح سینوں پہ گولیاں کھاتے، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کمروں کے اوپر گردنوں میں بے تکے انداز سے مر رہے تھے. لیکن یہ مقابلہ کرتے ہوئے تو مر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ٹائم پہ نہیں اٹھے، وقت پہ فیصلہ نہیں کیا. لنک لازمی نیچے شیئر کرنا اس ویڈیو کا جو میں نے کل تمہیں جی بھیجی جی، تھی، میں اس کو لگوا دوں. نیچے اس کو شیئر کر دو ڈسکرپشن میں، تاکہ یہ دیکھیں ذرا کہ کیوں ایسے ہاتھ بندھے ہوئے. اب وہ بے شک فلسطین ہے، بے شک شام ہے، بے شک شیعہ ہے، بے شک سنی ہے، بے شک فلاں ہے، بے شک کوئی بھی ہے، واٹس ایور، اتنی بے بسی کی موت. آپ کو چننا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے مرنا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، جیسے آپ کو چننا ہے کوٹھی لینی ہے، آپ کو چننا ہے بنگلہ بنانا ہے، آپ کو چننا ہے گاڑی لینی ہے، میں نے جی جنرل بننا ہے، میں نے جی فلاں بزنس ٹائکون بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بنتے ہی ہے نا، پھر لگے رہتے ہیں. اسی طرح آپ لوگ اپنی باقی بھی چیزیں کرتے ہیں. کبھی آپ نے اپنی موت بھی پلان کی ہے کہ کیسے مرنا ہے؟ بیڈ پہ مرنا ہے، پیمپر لگے مرنا ہے، کینسر کے آپریشن تھیٹر کے وہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں اپنا پورا جسم ننگا کرا کے چیر پھاڑ کرا کے مرنا ہے آپ نے؟ کیسے مرنا ہے؟ پلان اٹ، پلان اٹ. اس پہ بھی آپ کی سب سے بے بسی کا مومنٹ آپ پلان نہیں کرتے جب آپ لوگوں کے آسرے پہ ہوں گے. اس کو کیوں نہیں پلان کرتے بھی جب آپ اپنا منہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے یا کیسا؟ تو اس کو پلان کریں، پھر زندگی بہت زبردست ہے. خود سے پلان کریں، اچھا پلان کریں، شیروں کی طرح پلان کریں، سودا اللہ سے کر لیں، یقین کریں.
जान तो जैसे कहते हैं ना वही जानी जानी, बेकार ना करें, इसको बेच दें। वो कहता है मैं इसका खरीदार हूँ, तुम बेच लो। तो वीडियो लाजमी देखें और उसमें सिर्फ सोचें कि इतनी बेबसी, मतलब मुझे हमेशा जब ऐसी वीडियो देखता हूँ तो बस एक ही ख्याल घेरता है कि इस बंदे को क्या था कि तू स्ट्रगल करता मर जाता यार, लड़ते हुए मर जाता, तू बंदे हाथों के साथ सीधा गया क्यों? क्योंकि तुझे आखिरी उम्मीद थी कि शायद मैं जी जाऊंगा, शायद मुझे माफ तरस खा के छोड़ देंगे शायद। या स्ट्रगल कोई मूवमेंट ही नहीं शुरू की, वक्त यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। जैसे अब आपके फलस्तीन पे जब सब बोला था, मैंने कहा था उम्मत खड़ी हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर नंबर सारों का ही लगना है। जी, ठीक है। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाकी नाज़रीन देख रहे हैं आपके सामने उसामा साहब की सारी प्रेडिक्शन ठीक हो रही हैं। आप सबने फॉलो करना है, हमें जुड़े रहें। बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग राब्ता करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता इस नंबर पे आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।